علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج 10ویں پارے کی تشریح آپ کے سامنے مختصر سی میں کرنا چاہوں گا، جس کی ابتدا سورہ انفال کا بچا ہوا حصہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گا، جس میں نے کل آپ کو بتایا کہ اللہ رب العالمین مال غنیمت کا تذکرہ کر رہا ہے کہ غزوے کے بعد، جنگ کے بعد جو مال آتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، اسی کو انفال کہا جاتا ہے۔ انفال کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے چونکہ کچھ چیزیں ابتدا کے اندر ذکر کی کہ انفال یعنی مال غنیمت کے اندر 5واں جو حصہ ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول کا ہوتا ہے، رشتہ داروں کا ہوتا ہے، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا ہوتا ہے۔ یعنی مال غنیمت جو آتا ہے اس کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے، کس کس کو کتنا حصہ دیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا تذکرہ ابتدا کے اندر 10ویں پارے کے اندر کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین غزوہ بدر، جو میں نے کل آپ کو ذکر کیا تھا کہ اسلام کا سب سے عظیم غزوہ، سب سے زیادہ مشہور غزوہ جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے، جو سن 2 ہجری کے اندر ہوا تھا، اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ، اسلام اور کفر کے درمیان پہلا غزوہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد 313 اور کفار مکہ کی تعداد جس کے اندر 1000 تھی۔ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کی تعداد تو زیادہ تھی، پر اللہ رب العالمین نے خواب کے اندر اللہ کے نبی کو تعداد کم دکھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 43 کے اندر، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراک کثیرا لفشلتم وتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے آپ کو خواب کے اندر ان کی تعداد کم دکھائی تھی، یعنی جتنے تھے اتنا نہیں دکھایا تھا، کم دکھایا تھا، تاکہ مومنوں کے درمیان اختلافات نہ ہو، ان کے درمیان غم اور فکر نہ آ جائے، ان کے درمیان یہ ٹینشن نہ آ جائے کہ دشمن بہت زیادہ ہے، ہم ان سے کیسے جیتیں گے، ہم کیسے اپنے آپ کو جتائیں گے، کیسے معاملہ حل ہوگا، کہیں زیادہ ہونے سے ہمیں تکلیف نہ آ جائے۔ پہلا موقع ہے، پہلا غزوہ ہے، پہلی مرتبہ دشمنوں کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس نے خواب کے اندر اللہ کے نبی کو ان کی تعداد کم دکھائی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً وہ تو سینے کے حال کو بھی جاننے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز، کوئی عمل تمہارا چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کئی احکامات ایک ساتھ بتا رہا ہے۔ آیت نمبر 46 سورہ انفال، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت مطلب فرما برداری کرو، اللہ کی مطلب قرآن کی، رسول کی مطلب احادیث کی، کیونکہ ابھی آپ کے پاس وہ موجود ہیں۔ اس دور کے لیے اللہ تعالیٰ کی بات یعنی قرآن اور اللہ کے نبی سامنے موجود تھے، ان کی احادیث، کہ تو جو بات اللہ کے نبی کہہ دیں، جو حکم دے دیں، جو بات بتا دیں، فوراً اس پر جھک جایا کرو، اپنا سر تسلیم خم کر دیا کرو، اپنے آپ کو جھکا دیا کرو، ان کی باتوں کو اپنے آپ سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ قیمتی سمجھا کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اختلاف مت کرو، جھگڑے لڑائی مت کرو، یعنی جب بات قرآن کی آ جائے سر جھکا دو، جب بات حدیث کی آ جائے سر جھکا دو، اپنی زندگی کا مقصد بنا لو قرآن اور حدیث پر عمل کرنا۔ اگر اس پر عمل ہے تو تمہاری زندگی انشاءاللہ کامیاب ہے، اس پر عمل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم قرآن حدیث کے آنے کے بعد بھی جھگڑے کرو گے، اختلافات کرو گے، آپس میں لڑائیاں کرو گے، فتفشلوا، بزدل ہو جاؤ گے، تمہارے اندر بزدلی آ جائے گی، شجاعت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ جو آج تمہارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، مضبوطی ہے، جرأت اور بہادری ہے، یہ تمہاری اس وجہ سے ہے کیونکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرتے ہو۔ اگر تم قرآن حدیث کو چھوڑو گے تو پہلا نقصان اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیا نقصان ملے گا، تم کمزور پڑ جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ کہ اس دور کے اندر اگر کوئی سن لیتا کہ یہ اللہ رب العالمین کے بندے آ رہے ہیں، یہ مسلمان آ رہے ہیں، ان کا نام سن کر دلوں کے اندر رعب آ جایا کرتا تھا، ایک رعب ہوا کرتا تھا مومنین کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ رعب کس بنیاد پر ہوتا تھا؟ جب تک تم باعمل تھے، جب تک تم عمل کرنے والے تھے تمہارا ایک رعب تھا، جب تم بے عمل ہوئے، حقیر ہو گئے، ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، کوئی تمہاری عزت اور وقت دنیا کے اندر باقی نہ رہی۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا وَاصْبِرُوا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں سکھا رہا ہے کہ جب تم عمل کرو گے تو تکلیفیں بھی آئیں گی، یعنی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم بہادر رہو گے، اللہ تعالیٰ بزدلی کا خاتمہ کر دے گا، تمہارا روب پیدا کر دے گا، لیکن اگر تم قرآن اور حدیث پر عمل کرو گے تو تکلیفیں بھی آئیں گی۔ نبیوں پر آئی،
انبیاء پر آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، جیسی میں سیرت میں ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کنٹینیو سیرت کا بھی آج ہمارا 9واں درس ہوا، اس میں کنٹینیو آپ کو بتا رہا ہوں کہ تکلیفیں کتنی آئی صحابہ کرام پر، اور اس کے بعد ہمارے صحابہ نے اسے کیسے برداشت کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو گے تو تکلیف آئے گی، وَاصْبِرُوا، تکلیفوں پر صبر کرنا، جمے رہنا، مشن سے پیچھے مت ہٹ جانا، اپنا مشن، اپنا گول جو تم نے سیٹ کر لیا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، یہ میری زندگی ہے، اس سے پیچھے مت ہٹنا، صبر کرنا، اللہ کے لیے صبر کرنا، اللہ کے دین کے لیے صبر کرنا، نمازوں پر صبر، روزوں پر صبر، حج پر صبر، عمرے پر صبر، دعوت و تبلیغ پر صبر، ہر حالت میں صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جو آج ہم نے ڈی پی لگا رکھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اللہ کہتا ہے یہ صبر کی ضرورت تمہیں کب پڑے گی؟ جب تم دین پر عمل کرو گے، کیونکہ بے دین کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، جو دین سے دور ہوتے ہیں انہیں کوئی تکلیف نہیں دیتا، تکلیف دین پر عمل کرنے والوں کو ہی دی جاتی ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کے حالات کو بتاتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ کفار مکہ کو جب خبر پہنچی کہ محمد الرسول اللہ مکہ سے نکلے ہیں اور ہمارے قافلے تک پہنچنے والے ہیں، بڑے غرور اور تکبر کے اندر یہ اپنے گھروں سے نکلے تھے۔ غرور اللہ کو پسند نہیں، تکبر اللہ کو پسند نہیں، بڑی باتیں اللہ کو پسند نہیں، بڑائی والے جملے اللہ کو پسند نہیں، اللہ تعالیٰ میں انا پسند نہیں کرتا اس کو۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے جملے بولے، ابھی جائیں گے، ختم کر کے آئیں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، ان کی اوقات کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ختم کریں گے، 3 دن وہاں رکیں گے، قربانی کریں گے، جشن منائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے آیت نمبر 47 کے اندر، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے جب نکلے تھے اگڑتے ہوئے نکلے تھے، ریاکاری کرتے ہوئے نکلے تھے، ان لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے تھے کہ ہم بہت طاقتور ہیں، اور مقصد کیا تھا؟ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا۔ واللہ بما یعملون محیط، اور جو اللہ وہ عمل کر رہے تھے نا، ایسا کوئی عمل نہیں جو اللہ سے چھپا ہوا ہو، اللہ سب جانتا ہے، اللہ کے علم میں ساری چیزیں ہیں، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس وقت کیا ہوا جب کفار مکہ سے نکلنے لگے مومنین کو قتل کرنے کے لیے، ان کے ساتھ جہاد اور قتال کرنے کے لیے، تو ان کو ایک ٹینشن ہوا۔ ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو بکر، انہیں یہ لگا کہ کہیں ہم جائیں گے پیچھے سے مکہ پر حملہ نہ کر دے۔ تو شیطان دیکھیے، جب شیطان برا کروانا چاہتا ہے تو کتنی پلاننگ لے کر آتا ہے۔ یہ شیطان بنو بکر کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل کے اندر آیا اور کہتا ہے تم ٹینشن مت لو، میں خود تمہارے ساتھ چلوں گا، یعنی پیچھے سے حملے کا ٹینشن مت لو، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اللہ تعالیٰ پورا نقشہ کھینچ رہا ہے، پکچر ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ پورا پکچرائزیشن کر رہا ہے، چلا کر پروجیکٹر دکھا رہا ہے ہم کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 48 کے اندر، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، کہ اس دن شیطان نے ان کے معاملات کو مزین کر دیا اور ان سے آ کر کہا آج تم سے کوئی جیت نہیں پائے گا، بہت طاقتور ہو تم، بہت پاورفل ہو تم، تمہاری تعداد زیادہ ہے، تمہارے پاس قوت اسلحہ زیادہ ہے، کوئی تم سے جیت نہیں پائے گا۔ اور بولا میں تمہارا ساتھی ہوں، مطلب میں ساتھ چل رہا ہوں نا تمہارے، میں ساتھ رہوں گا تمہارے، ٹینشن فکر مت کرو۔ اس کے بعد کہا جب وہ وہاں سے نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے، جیسے ہی غزوے میں آمنا سامنا نظر آیا، اب جیسے ہی اس شیطان نے دیکھا فرشتوں کو اترتے ہوئے، کیونکہ غزوہ بدر میں اللہ نے فرشتوں کو اتارا تھا، خود جبریل امین بھی آئے تھے، سارے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1000 فرشتوں کو بھیجا تھا۔ اب جیسے ہی فلما تراءت الفئتان، جب اس نے دونوں لشکروں کو آتے ہوئے دیکھا، دو لشکر کون؟ ایک مومنوں کا، دوسرا فرشتوں کا۔ اب جیسے ہی فرشتوں کو دیکھا بھاگ کھڑا ہوا اور کہتا ہے انی بریء منکم، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، انی بریء منکم، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو شیطان کی عادت ہوتی ہے کہ گناہ تک لے کر جاتا ہے، پر گناہ کرتے ہی آپ کے ساتھ سے ہٹ جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا گناہ کرنے کے بعد شرمندگی کا ہونا، غلط کرنے کے بعد شرمندگی کا ہونا، یہ شیطانیت۔ یہ شیطان پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ جب تک کرتے ہو نا تب تک احساس نہیں ہونے دیتا ہے، پر جیسے ہی گناہ ہو جائے وہ ہٹ جاتا ہے پاس میں سے، پھر لگتا ہے غلط کر لیا، ایسا نہیں بولنا تھا، اس کا دل نہیں دکھانا تھا، اس کے ساتھ برا نہیں کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس لیے گناہ کے پہلے ہی شیطان کو دور کرو، بار بار لا حول پڑھو، قرآن پڑھو، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھو، تو یہ آپ سے دور ہی رہے گا۔ بہرکیف یہ ان کو لے کر آیا، پر جب اس نے دیکھا لشکروں کو نازل ہوتے ہوئے کہ یہ تو جیتنے والا لشکر ہے، یہ تو بہت پاورفل لشکر ہے، چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ قرآن کی اس آیت کے اندر کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ منافقین کا تذکرہ کرتا ہے، منافقین کے اعمال کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس کے بعد مومنوں کو اللہ تعالیٰ طاقت اور قوت دلاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں،
جہاد کے تعلق سے بہت زیادہ غلط فہمیاں ہمارے ہم وطن بھائیوں کے اندر پائی جاتی ہے. جہاد کا مطلب ظلم نہیں ہے، جہاد کا مطلب امن ہے. جہاد ہوتا ہے امن کے قیام کے لیے، جہاد ہوتا ہے سکون کے قیام کے لیے، جہاد ہوتا ہے کسی ملک کے ظلم کے خاتمے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں کہتا کہ تم آگے رہ کر لوگوں کو، اگر تم سے کوئی لڑ رہا ہے تو لڑو نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. صرف باتوں سے نہیں، صرف نماز روزہ زکات حج بتانے والا اسلام نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ڈیفنس کے اعتبار سے بھی تیار رکھو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ اپنے آپ کو تیار کرو قوت کے اعتبار سے، گھڑ سواری کے اعتبار سے، جس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کو ڈرا سکو. تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمیں یہ بتا رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے کہ کمزوری کو اللہ پسند نہیں کرتا، کمزوروں کو اللہ پسند نہیں کرتا. سورہ یہ اور اس کے بعد جو سورہ برات آئے گی، سورہ توبہ جس سے کہا جاتا ہے، کنٹینیو اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. اپنے آپ کو طاقتور بناؤ، قوت والا بناؤ. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. اللہ کی نظر میں طاقتور مومن کمزور سے بہتر ہوتا ہے. تو کمزوروں کو اللہ پسند نہیں کرتا، طاقتوروں کو پسند کرتا ہے. اپنے آپ کو طاقتور بناؤ، بزدلی سے نکالو، شجاعت اور بہادری پیدا کرو. ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کا اس کے اندر حکم دیتا ہے. اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ دیکھیے اتنی پیاری آیت ہے، آیت نمبر 61. اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر سامنے والا جو بھی ہے، سامنے والا مد مقابل اگر غزوے کے اندر بھی آ جائے، اگر وہ صلح کرنا چاہے تو فوراً صلح کر لو. یہ نہیں بولتا ہے کہ قتل عام مچاؤ، دہشت گردیاں پھیلاؤ، بے گناہوں کو مارو. ارے میں کہوں گا کبھی اسلامی تاریخ اور ہسٹری کو پڑھیے کہ اسلام تو وہ تاریخ ہے کہ جس کے آنے کے بعد سے غزوات، جنگوں کی شکلیں بدل گئی. وہ جنگ بتائیے آپ نے کبھی کسی جنگ کے اندر کیا یہ بات سنی کہ آپ کے اوپر کوئی جنگ ہو رہی ہے، آپ کو مارا پیٹا جا رہا ہے، اور اس دور کے اندر آپ کا حاکم، آپ کا قائد آپ کو یہ کہہ رہا ہے گھر میں جانے والے کو مت مارنا، عورتوں کو مت مارنا، بچوں کو مت مارنا، جو پناہ لے لے اسے مت مارنا، جو رک جائے اسے مت مارنا، جو ہتھیار پھینک دے اسے مت مارنا. یہ شریعت مطہرہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ اصول اور ضابطہ اور مذہب اور ایک پورا سسٹم ہے. اس لیے اس کے اندر ہمیں کبھی بھی ظلم کی اجازت نہیں دی گئی. شریعت ہمیں کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی تم سے صلح کرنا چاہے فوراً صلح کر دو. اللہ تعالیٰ لڑائی جھگڑوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر محبت ہے نا، یہ آپس میں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں نا، کہ ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ، ایک دوسرے کے لیے خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے کا جذبہ، یہ جو صحابہ کرام کے اندر ہے نا، یہ جانتے ہیں کس چیز سے آیا ہے؟ ایمان سے آیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے. یہ ایمان کی محبت ہے. اگر آپ دنیا کی ساری نعمتوں کو خرچ کر لیں، آیت نمبر 63 اللہ کہتا ہے اگر آپ دنیا کی ساری نعمتوں کو خرچ کر لیں تب بھی ان کے دلوں میں وہ محبت نہیں ڈال سکتے تھے جو محبت اللہ رب العالمین نے ایمان کی بنیاد پر ڈالی ہے. کیونکہ وہ ایمان کی محبت تھی، وہ ایمان پر محبت کیا کرتے تھے، وہ ایمان کی بنیاد پر محبت کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ اب اگر میدان میں پہنچ گئے ہو، اب اگر غزوہ ہونے ہی والا ہے تو ٹینشن مت لو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ میاتن یغلب الفا من الذین، اگر آپ 100 ہونا 1000 پر غالب رہو گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو طاقت اور قوت دے گا. اللہ آپ کے ساتھ ہے، اس کی مشیت، اس کی اذن، اس کی طاقت آپ کے ساتھ ہے. اس لیے غم اور فکر آپ بالکل مت کیجئے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیدیوں کا تذکرہ کیا. قیدی جب تمہارے ہاتھ میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. حسن سلوک اسلام نے سکھایا کہ قیدیوں کے ساتھ بھی آپ کو ظلم نہیں کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے. ان چیزوں کا حکم اللہ رب العالمین نے یہاں پر دیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین اللہ کے راستے میں مجاہدہ یا جہاد کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں لوگوں کی مدد کرنے والوں کی فضیلت بتاتا ہے آیت نمبر 74 کے اندر کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی. اس میں مہاجر صحابہ کی بھی فضیلت ہے اور انصاریوں کی بھی فضیلت ہے. یعنی جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ان کی بھی فضیلت ہے، اور جو مدینہ میں رہ کر لوگوں کی مدد کر رہے تھے ان صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ اللہ بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں قتال کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان آنے والوں کی مدد کی، ان کے لیے اپنے دلوں کو کھول دیا، گھروں کو کھول دیا، مال اور دولت کو قربان کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی تو پکے والے مومن ہیں، 100% کنفرم مومن ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی مغفرت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رزق کریم دینے والا ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر بتا رہا ہے کہ وہ جنہوں نے ہجرتیں کی، گھر چھوڑ دیے،
اللہ کے دین کے لیے کاروبار چھوڑ دیا، اللہ کے دین کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، خالی ہاتھ بھکمری کے عالم میں مکہ سے نکل گئے۔ پر جب مدینہ آئے، مدینہ والے رشتہ دار نہیں تھے، تعلقات والے نہیں تھے، صرف اسلام کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر اپنا سب کچھ ان کے آگے قربان کر دیا۔ تو اللہ نے بولا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رزق کریم دے گا، انہیں اپنی مغفرت دے گا، اور کنفرم اللہ گارنٹی دیتا ہے پکے مومن ہیں، چاہے دنیا انہیں مانے نہ مانے، بعد والے ان پر الزامات لگائے، صحابہ پر تہمتیں لگائے، صحابہ کو گالیاں دے، پر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ کنفرم مومن ہیں، ان کے ایمان میں تم شک نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ان کو اتنا اعلیٰ اور اتنا اونچا مقام عنایت فرمایا ہے، عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ۔ سورہ توبہ، اصل توبہ جو کہی جاتی ہے وہ 3 صحابہ کرام کی چونکہ توبہ اس کے اندر نازل ہوئی، پر وہ درس انشاءاللہ کل 11ویں پارے میں آئے گا، پر اس کے پہلے کی کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد کے احکامات، لوگوں کے احکامات، ذمیوں کے احکامات، کئی معاملات کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ اگر کوئی مشرک ہے، تمہارا مد مقابل ہے، پر اگر وہ تم سے پناہ مانگتا ہے، تمہاری پناہ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ مجھے اپنی پناہ دے دیجئے، آپ پناہ میں رکھیے، اس کو اس کے مقام پر سکون کے ساتھ پہنچائیے، اس پر ظلم مت کیجئے، اسے پریشان مت کیجئے۔ اگر اس نے آپ سے امن مانگ لیا ہے نا، امن دے دو اور اس کو اس کے گھر تک پہنچاؤ سکون کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس چیز کی تمہیں تلقین کرتا ہے۔ اس کے بعد میں نے جیسے بتایا ذمی مطلب اسلامی حکومت میں رہنے والے لوگ، ان کے احکامات اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ کچھ اور احکامات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ مسجد کی تعمیر کا تذکرہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 18 سورہ توبہ 10واں پارہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخشى الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ ایک ہوتا ہے مسجد بنانا، بنا کوئی بھی سکتا ہے، سیٹھ، پیسے والے، اچھے برے، کوئی بنا سکتا ہے، مسجد بنانا بڑی بات نہیں، پر مسجد کو آباد کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ ابھی جیسے ہم لوگ تڑپ رہے ہیں نا، دل اندر سے تڑپ رہا ہے، درد ہو رہا ہے، جمعہ چھوٹ رہے ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، تراویح چھوٹ رہی ہے، ہم مسجدوں سے دور ہیں۔ تو کل تک یہ مسجدیں جب ہم بلاتی تھی نا، ہم ویسے بھی نہیں جاتے تھے، ہم ویسی مسجدوں سے دور تھے۔ آج جو یہ تڑپ ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک ہوتا ہے مسجد کو بنانا اور ایک ہوتا ہے مسجد کو تعمیر کرنا، عمارت کرنا، مسجد کو آباد کرنا۔ تو بنانا الگ چیز ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کو آباد کرنے کا تذکرہ کر رہا ہے کہ انما یعمرو، مسجد کو آباد کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ اللہ ان کی شرطیں بتا رہا ہے، ان کی خاصیت بتا رہا ہے، ان کی صفات، ان کی کوالٹیز بتا رہا ہے کہ کون لوگ ہیں جو مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ ایک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمیں عطا کرنے والا اور زندگی دینے والا ہے، ہم نے اس کے لیے کلمہ پڑھا ہے، وہی ہمارے کاروبار کو چلانے والا ہے، وہی اولاد کا دینے والا ہے، زبان سے اعلان کر دیا، دل سے تصدیق کر دی اور عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہے مسجد کو آباد کرنے والے۔ دوسری شرط بتائی، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت ہے، قبر ہے، جہنم ہے، جنت ہے، میدان محشر ہے، میزان ہے، عمل لکھے جاتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، منکر نکیر ہیں، قبر میں سوال جواب کیے جاتے ہیں، نظر نہیں آتا پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، دکھتا نہیں ہے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال، کورونا دکھتا ہے، کورونا پتہ ہے کیا ہے؟ نہیں دکھتا ہے نا، بنا دکھ رہا ہے، دکھ نہیں رہا ہے، انویزیبل ہے۔ ایسا ایک آپ کو ایک ایسا وائرس دے دیا گیا جو انویزیبل دشمن ہے آپ کا، پر دکھ نہیں رہا ہے لیکن مان سب رہے ہیں۔ کیوں؟ سائنس نے بتایا تو مان لیا، ڈاکٹر نے بتایا تو مان لیا، کچھ انتقال دیکھ لیا تو مان لیا۔ اللہ کہتا ہے اتنی بڑی آخرت میں تجھے بتاتا ہوں تو ایمان نہیں رکھتا۔ کئی لوگ، مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کی بے وقوفیوں پر کہ جو ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ بتاتا ہے تو ایمان نہیں رکھتے، ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ کہتا ہے کہ عمارت کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تو نے جو بتایا ہم ہر چیز پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ تو جب اس دل کو دھڑکنا سکھا سکتا ہے، اس سانس کو چلنا سکھا سکتا ہے، اس آنکھ کو دیکھنا سکھا سکتا ہے، اس کان کو سننا سکھا سکتا ہے، اس سارے جسم کو اس کا ورکنگ دے سکتا ہے، تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں، مطلب میرے سامنے ایک تجربہ ہے، میرے سامنے ایک ایکسپیرینس ہے، میں اسے جب محسوس کر سکتا ہوں نا، اللہ میں ہر چیز پر ایمان رکھتا ہوں۔ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں،
وہ رمضان والے نہیں ہیں، کنٹینیو نماز قائم کرنے والے، 5 وقتہ نمازی ہوتے ہیں، 5 وقت مسجدوں کو جاتے ہیں، مسجد کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں میں عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں زکوٰۃ کی چوری آپ نے دیکھی ہوگی، مال بہت زیادہ ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے، زکوٰۃ کا ٹائم آیا، آدھا بیوی کو گفٹ کر دیا تاکہ زکوٰۃ ختم ہو جائے، نہ اس پر آئے نہ میرے اوپر آئے۔ لوگ زکوٰۃ چھپاتے ہیں، تعجب ہوتا ہے کس سے چھپاتے ہو، کس سے ہلے بہانے کر رہے ہو؟ اللہ سے۔ ارے سب دینے والا ہی اللہ ہے، تیرے کاروبار کو چلانے والا اللہ ہے، اگر اللہ چاہے گا سب رک جائے گا، اس سے تو چھپاتا ہے۔ ارے میں تو کہتا ہوں زکوٰۃ ایکسٹرا ادا کیا کرو، ایکسٹرا صدقہ خیرات کیا کرو، اور اس وقت میں تو اپنے خزانے کھول دو، اپنے گھروں کو کھول دو، جو طاقت اللہ نے دی ہے وہ لگا دو۔ امت بھوکی مر رہی ہے، انسانیت تڑپ رہی ہے، انسانیت کی خدمت کرو۔ اسلام کبھی یہ حکم نہیں دیتا کہ صرف مسلمان کی خدمت کرو، ارے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جو تمہارے سامنے آ جائے، اگر وہ انسان ہے اور انسان تو انسان، جانوروں کی بھی خدمت کرو۔ اسلام تمہیں اس چیز کا حکم دیتا ہے۔ ایک پکا مسلمان، ایک سچا مسلمان اللہ کی نظر میں وہ جو ساری انسانیت کی خدمت کرے۔ اللہ کہتا ہے مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ جو زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کس سے نہیں ڈرتے ہو؟ اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا ان کے دل میں، صرف اللہ۔ وہی ہے، موت زندگی سب اس کے ہاتھ میں، کسی کا ڈر نہیں ہے مجھے، کسی کا خوف نہیں ہے مجھے۔ اگر وہ ہے تو زندگی، اگر وہ نہ چاہے تو موت، کوئی دینے والا نہیں اس کے علاوہ۔ عزت ذلت وہی دیتا ہے، مال روزی وہی دیتا ہے، ہر چیز کا اختیار اسی کا ہے۔ ارے ساری کائنات ایک ساتھ جمع ہو کر مجھے ایک فائدہ دینا چاہے، اللہ نہ چاہے تو فائدہ نہیں دے پائیں گے، اور ساری کائنات ایک ساتھ جمع ہو کر مجھے ایک نقصان دینا چاہے، اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں دے پائیں گے۔ یہ عقیدہ اپنا بنا لو، یہ ایمان اپنا بنا لو۔ قرآن کی آیت سورہ توبہ آیت نمبر 18 کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں۔ یعنی اب سمجھ لینا مسجد کو آباد کرنے والے کون؟ جب یہ لاک ڈاؤن کھولے نا تو مسجد کو ایسی شرطوں کے ساتھ آباد کرنا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے نبی کی محبت کا تذکرہ کرتا ہے کہ ان سے محبت کرنے والے کس لیول کے لوگ ہوتے ہیں۔ محبت کا لیول اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے آیت نمبر 24 کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہہ دیجئے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے بیوی یا شوہر، تمہارے رشتہ دار، سارے رشتے ایک ترازو میں رکھ لو، باپ، بھائی، بیٹا، بیوی، بچے، شوہر، سارے رشتے رکھ لو۔ اس کے بعد وہ مال جو تم کماتے ہو وہ بھی رکھ دو، وہ بزنس جس کے برباد ہونے سے تم ڈرتے ہو اس کو بھی رکھ دو، وہ بنگلے جس میں تم رہنا پسند کرتے ہو اس کو بھی رکھ دو۔ یعنی دنیا کی ساری نعمتیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور دوسرے میں کس کو رکھ کے چیک کرو؟ اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے راستے میں قتال کی محبت۔ اگر تمہاری نظر میں یہ دنیا زیادہ محبوب ہے تو اللہ کہتا ہے تم فاسق ہو گئے، مومن نہیں بچے، فاسق ہو گئے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سوچتے جانا پتا چل جائے گا کہ آپ کس پلڑے کے اندر آتے ہو، ادھر فاسق والے میں آتے ہو یا مومن والے میں آتے ہو۔ کئی بار باپ کے لیے لوگ دین سے دور، اور ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں نا، ارے کیا کریں ہمیں تو پتا ہے غلط ہے، پر ابا کے ارمان ہیں، امی کے ارمان ہیں، پھوپھو کے ارمان ہیں، خالہ کے ارمان ہیں، حرام کر لو چلے گا، اللہ کو ناراض کر دو چلے گا، اللہ کے نبی کو ناراض کر دو چلے گا، پر وہ کریں گے جو ہمارے خاندان جس سے راضی ہوتا ہے۔ مال ہے میرا، کاروبار برباد ہو جائے گا اگر میں دین کی بات کروں گا، کاروبار ختم ہو جائے گا اگر میں دین کی دعوت کا کام کروں گا۔ تو تیری نظر میں اگر اللہ، اس کے نبی اور اللہ کے راستے میں قتال کرنا اور بنیادی چیز اللہ اور اس کے نبی کی محبت اگر زیادہ نہیں ہے اور دنیا کی محبت زیادہ ہے تو اللہ کی نظر میں تو فاسق ہے، کسی مولوی عالم مفتی کی نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں تو فاسق ہے۔ خود اپنا فیصلہ کر، کیونکہ کسی کی اوقات اور حیثیت نہیں، نہ میں آپ کا فیصلہ کر سکتا نہ آپ میرا فیصلہ کر سکتے، جبکہ کرتے ہم یہی ہیں۔ ہمارے یہاں کیا چلتا ہے؟ جاسوسی کا سسٹم، نیٹ ورک، اس کے گھر میں کیا ہو رہا، اس کے گھر میں کیا ہو رہا، یہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، ٹوٹل زندگی یہی چل رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ قبر کے اندر جب جائیں گے تو ان سے سوال یہ پوچھا جائے گا، بتاؤ تمہارے پڑوسی کیا کرتے تھے، ان کی بیٹی کیا کرتی تھی، ان کا بیٹا کیا کرتا تھا، فلاں کے گھر میں کیا ہوتا تھا، اس کے وہاں کیا کرتا تھا، وہ آدمی کی کیا زندگی تھی، اس کی کیا زندگی تھی، خود کی پتہ نہیں کیا زندگی ہے۔ دوسروں کی جاسوسیاں کرتے ہو، اپنی آخرت بناؤ، اپنے آپ کو اس آیت میں سامنے رکھو اور چیک کرو کہ میں کیا اللہ اور اس کے نبی سے محبت اپنے دنیا کے سارے کاروبار، رشتے، تعلقات سے زیادہ کرتا ہوں؟ الحمدللہ
نہیں کرتا ہوں تو اب میں اپنے آپ کو ویسا بناؤں گا انشاءاللہ تاکہ اللہ رب العالمین مجھ سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر محبت کا معیار بتا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ذکر کرتا ہے کچھ چیزوں کا اور اس کے آگے ارشاد فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اللہ تعالیٰ نصارہ کا ذکر کرتا ہے اور یہود کا ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے عالموں کو، اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیا تھا، یعنی وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس آیت کو سنا اور ذرا سا انہوں نے کراس کوشچن اللہ کے نبی سے کیا۔ اللہ کے نبی یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں نا، ایسا نہیں ہے، ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے تھے، ہم نے کسی کی عبادت نہیں کی، ہم عالم کے آگے جھکتے نہیں، اس کے آگے مانگتے نہیں، اس کے آگے نماز نہیں پڑھتے، ہم عبادت تھوڑی کرتے تھے۔ کیونکہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، عبادت کا مطلب صرف سر جھکانا ہی ہوتا ہے، عبادت کا مطلب نماز روزہ زکوٰۃ حج ہی ہوتا ہے، جبکہ عبادت بہت بڑا ورڈ ہے، بہت بڑا لفظ ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اس میں آپ کے منہ سے بولی ہوئی بات بھی آ گئی، ہاتھ پیر سے کیا گیا عمل بھی آ گیا، دکھا کر کرو چھپا کر کرو، اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ کچھ بھی کرتے ہو انشاءاللہ وہ عبادت کے اندر شمار کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس آیت کو نازل کیا، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم ان کی انا لسنا كنا نعبدهم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ کہا عبادت، اچھا بتاؤ، اگر وہ تمہیں حلال بولتے تو مانتے تھے؟ کہا ہاں۔ حرام بولے تو مانتے تھے؟ ہاں۔ اگر اللہ بولے حرام اور وہ بولتے حلال مانتے تھے؟ بولے ہاں۔ وہ جو بولتے وہ دین تھا ہماری نظر میں۔ قرآن ہم نہیں مانتے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ہمارے مولوی صاحب بولتے، ہمارے مفتی صاحب نے بتایا، فلاں فلاں صاحب نے بتایا، ارے صاحب انہوں نے بتایا، ٹھیک ہے وہ بھی عالم ہے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، بھائی مجھ سے 50 بار غلطی ہوتی ہے، مجھے رجوع کرنا پڑتا ہے، بتانے میں بولنے میں ہو جاتی ہے غلطیاں۔ اگر میرے سامنے کوئی قرآن اور حدیث بتا دے تو میری زندگی ہے جھکنا۔ پر یہود نصارہ کیا کرتے تھے کہ اگر ان کے سامنے دلیل آ جائے، تورات آ جائے، انجیل آ جائے، اس کے بعد بھی اگر عالم نے بول دیا مطلب بات ختم، یہ عبادت تھی۔ اللہ اسے عبادت بولتا ہے کہ دین آنے کے بعد اگر تم کسی اور کی بات کو دین کے مقابلے میں کھڑا کرو تو یہ عبادت ہے، اللہ اسے عبادت کہتا ہے۔ اب آپ مانو نہ مانو، کوئی اور مانے نہ مانے، اللہ کہتا ہے اس کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 31 سورہ توبہ کے اندر اللہ نے بتا دیا کہ جس سے مثال قرآن اور حدیث اگر آ جائے، اس کے مقابلے میں اگر آپ کسی اور کی بات مانتے ہیں قرآن حدیث کو چھوڑ کر، گویا کہ آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ میں نہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ آپ چاہے تو اس آیت کی تشریح کو اور زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مال کو جمع کرنے والوں کو ایک عذاب بتا رہا ہے۔ جو لوگ مال کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ہمارے ہوتے ہیں نا کنجوس لوگ، ان حالات میں بھی ان سے مدد مانگی جائے، ارے صاحب پوچھو مت، ابھی تو بہت حالت خراب ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس، میں تو دے ہی نہیں سکتا، مدد ہی نہیں کر سکتا، لاکھوں روپے گھر کے اندر رکھ کر بیٹھا ہے، پر جذبہ نہیں ہے۔ وہ لوگ سن لیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین، اللہ تعالیٰ 34 نمبر آیت سورہ توبہ کے اندر کہتا ہے والذین ینقضون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، کیونکہ اس دور میں دینار اور درہم ہوتا تھا، سونا چاندی جمع کرنا، بینک بیلنس جمع کرنا، مال جمع کرنا، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، دبا کر رکھتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ انہیں خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ دیکھیے، خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی، یعنی ڈبل تکلیف دینے کے لیے اللہ یہ جملہ استعمال کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد عذاب کیا بتا رہا ہے، یوم یحمى علیہا، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ان کے یہی سونے چاندی جو جمع کرتے ہیں نا، ان کو گرم کرے گا اور اس کے ذریعے ان کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ تیرا خزانہ ہے جو تو نے جمع کر کے رکھا اور تو اپنے ساتھ کچھ نہ لے جا پایا۔ اب دیکھیے نا کتنے انتقال ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، کتنے انتقال۔ میں نے اپنے والد کا انتقال 1 مہینے پہلے دیکھا۔ ساری زندگی ہم لوگ محنت کرتے ہیں، بینک بیلنس بنایا، بنگلہ بنایا، گاڑیاں لائے، یہ کیا وہ کیا، اولاد کو ٹرین کیا، تیار کیا، سارا کچھ سسٹم، انتقال ہوا، میں اکیلا ہو گیا۔ سب سے پہلے تو اللہ نے میرا نام چھین لیا، اب مجھے کہا جاتا ہے مرحوم، مردہ۔ پہلے تو میرا نام چھین لیا، پھر میرا لباس چھین لیا جاتا ہے، کفن مجھے اڑا دیا جاتا ہے۔ کفن اڑانے کے بعد میرا انتقال ہوا ہے، باہر پہلی میٹنگ ہوتی ہے، جلد سے جلد دفن کی تیاری کرو، یعنی تیری سانس بند ہوتے کوئی تجھے گھر میں رکھنا نہیں چاہتا، یہ تیری اور میری اوقات، یہ آپ کی اور میری حیثیت، یہ آپ کی اور میری زندگی، اور ہم دنیا بھر کی کنجوسیاں کر رہے ہیں، دنیا بھر کا مال جمع کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ ایک بار غور کیجئے، نام چھن گیا، کپڑے چھن گئے، تیاری ہو گئی آپ کو دفن کرنے کی، اب آپ کو لے جایا جا رہا ہے۔ لے جانے کے بعد جب آپ کو قبر میں ڈالا گیا، قبر میں باپ ساتھ نہیں، بیٹا ساتھ نہیں، بیوی بچے ساتھ نہیں، کوئی رشتہ آپ کے ساتھ نہیں، آپ کا رتبہ، آپ کا اسٹیٹس
کچھ آپ کے ساتھ نہیں. اللہ کے نبی نے کہا ہے یتبع المیت ثلاثۃ، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا 3 چیزیں ساتھ آتی ہے اس کے. ایک تو اس کا رتبہ ہوتا ہے تو لوگ اس اعتبار سے آتے ہیں، دوسرا اس کی اولاد ساتھ آتی ہے، مال بھی. بھائی مال یہ مان لیجئے کہ مال پورا چل کے تو نہیں آتا ہے پر کہیں نہ کہیں اس کا اسٹیٹس، رتبہ، یہ ساری چیز اس کے ساتھ آتی ہیں. پر اس کے ساتھ جاتا کیا ہے؟ قبر میں اس کا عمل جس سے وہ دور بھاگتا ہے، اس پیسے کے لیے، اس کاروبار کے لیے. ابھی دیکھیے نا یہ رمضان کے لیے تو کئی لوگ دعا کرتے تھے اللہ ایسا ایک رمضان دینا کہ صرف تیری عبادت کروں اور کوئی کام ہی نہ رہے. اللہ نے دے دیا وہ رمضان جس کی دعا کرتے تھے. لیکن اس سے پہلے کتنی عبادت کی. اللہ کہتا ہے تیری قبر میں صرف تیرا عمل جائے گا، تیری اولاد چھوڑ جائے گی، تیرے رشتہ دار چھوڑ جائیں گے، تیرا پیسہ یہیں رکھا رہ جائے گا، ساری محنت، سارا پیسہ، ساری کنجوسی، سارا جمع سب یہیں رہ جائے گا. قبر کے اندر تجھے اکیلے ڈال دیا جائے گا، تیرے اوپر منوں سے مٹی ڈال دی جائے گی. اندر ڈالنے کے بعد فرشتے آئیں گے اور تجھ سے تیرے عمل کے بارے میں سوال کریں گے. منکر نکیر تجھ سے پوچھیں گے تیرا رب کون، بتا، تیرا دین بتا، تیرے نبی کے بارے میں بتا. اس وقت اگر تیرا عمل ہوگا تو تو جواب دے گا، تو کہا جائے گا اس کو جنتیوں کا لباس پہناؤ، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو. پر اگر تو جواب نہ دے سکا تو کہا جائے گا اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دو. اور وہ قبر کے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم لولا اللہ تدافنوا موتاکم لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر ما اسمع منہ، کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ یہ قبر کا جب عذاب ہوتا ہے اور لوگ چیختے ہیں نا، وہ آوازیں جو میں سن پاتا ہوں نا اس امت کو سنا دے. پر مجھے ڈر لگتا ہے اگر تم نے ایک بار وہ آواز سن لی نا اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. غور کرو ایک بار، سوچو ایک بار، اپنے مال کو لگاؤ غریبوں پر، غریب رشتہ داروں پر، تعلقات والوں پر، میڈیم کلاس پر ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگوں کی مدد کرو، کیونکہ ورنہ یہی تمہارا مال تمہارے لیے عذاب بنا دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے ذکر کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے، اللہ رب العالمین اس معاملے کا تذکرہ کرتا ہوا ارشاد فرماتا ہے کہ تم لوگ اگر اللہ کے نبی کی مدد نہیں کرو گے نا تو کوئی فکر والی بات نہیں. مومن کو کبھی ٹینشن نہیں ہوتا کسی کا. اللہ اس واقعے کا ذکر کرتا ہے آیت نمبر 40 کے اندر کہ اللہ تنصروا، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے تو ویسے بھی ان کی مدد کی تھی. 2 لوگ تھے اللہ کے راستے میں نکل گئے تھے، غار ثور کے اندر آ کر چھپے تھے. کیوں؟ تاکہ تھوڑا دیر یہاں پر ذرا ٹائم ہو جائے، لوگوں کا ذرا ڈھونڈنا کم ہو جائے، تب ہم دھیرے سے نکل جائیں گے مدینہ کی طرف. اب غار میں چھپے تھے، غار میں پناہ لیے ہوئے تھے، کفار وہاں تک آ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر ان میں سے کوئی ایسے پیر کی طرف دیکھ لے گا ہم دونوں پکڑ لیے جائیں گے. تب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر ٹینشن مت لے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. آج ہمیں اس عقیدے کی ضرورت ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے. ارے وہ ساتھ ہو تو کس کی طاقت، کس کی اوقات، کس کی بساط، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ عقیدہ اللہ رب العالمین قرآن کی اس آیت کے اندر ہمیں سکھا رہا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ ذکر کیا، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے. انشاءاللہ کل وہ چھوٹا سا ایک مختصر سے انداز میں وہ واقعہ میں آپ کو بتا دوں گا، کیونکہ ابھی جو اس کے علاوہ باتیں ہیں وہ آپ کو میں ذکر کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر توکل اور بھروسہ بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومنوں کو جب ڈرایا جاتا تھا نا تو مومن صرف اتنا کہتے تھے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے. وعلی اللہ، اور اللہ کے اوپر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی اللہ اگر ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے مٹا نہیں سکتی، مجھے پریشان نہیں کر سکتی. اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت نمبر 60 کے اندر زکوٰۃ کن کو دی جائے، مستحقون کا ذکر کرتا ہے. مستحق کون ہے زکوٰۃ کا، کن کو زکوٰۃ دی جائے؟ اللہ رب العالمین ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات، یقیناً ان صدقات زکوٰۃ کو کہا جاتا ہے، اور صدقہ عام صدقے کو بھی کہا جاتا ہے. یہاں پر مراد زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے زکوٰۃ کا مستحق کون ہوتا ہے؟ فقیر، مانگنے والے جو آپ کے آتے ہیں وہ، مسکین، ایسا انسان جس کے گھر ایک بار کھانا کھا لے تو اگلا کھانا بھی موجود نہ ہو، جبکہ فقیر اور مسکین ایک معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد قرض دار، کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے آپ اسے دیں. اس کے بعد اللہ کے راستے میں، اس میں اصل آتے ہیں مجاہدین، پر کچھ علماء نے اس کے اندر مدارس وغیرہ کو بھی شامل کیا ہے اور اللہ کے دین کے راستے پہ کام کرنے والوں کو بھی شامل کیا ہے. اور اس کے بعد کہا ہے سب سے پہلے کہا ہے فقیر، پھر مسکین، پھر زکوٰۃ وصولنے والے. یعنی اس دور کے اندر جب اسلامی حکومت آج بھی ہوتی ہے تو زکوٰۃ باقاعدہ وصولنے والے ہوتے ہیں، ان کی سیلریز دی جا سکتی ہے. اور المؤلفۃ قلوبہم، ایسا غیر مسلم جس کا دل اسلام کے قریب ہو اسے آپ دے سکتے ہیں. اور
گردنیں آزاد کروانے کے اندر آپ دے سکتے ہیں. 5ویں نمبر پر اگر کوئی پھنسا ہوا ہے قید کے اندر ہے اس کی رہائی کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے. 6 نمبر پر قرضدار کو قرض سے نکالنے کے لیے آپ دے سکتے ہیں. پھر فی سبیل اللہ میں نے آپ کو بتایا وہاں دے سکتے ہیں. اور 8ویں نمبر پر مسافر کوئی سفر پر آیا ہے شہر سے الگ ہے, جیسے بھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے, کئی لوگ ہیں جو اندور کے باہر کے الگ الگ شہروں کے باہر کے آپ کے یہاں رہ رہے ہیں, آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں, مدد کر سکتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. پر اس کے اندر ایک اور شامل ہوگا ابھی کے دور کے اندر, وہ ہے میڈیم کلاس آدمی جو ٹھیک ہے گھر پہ گاڑی کھڑی ہے, اس کا اچھا گھر بھی ہے, ہو سکتا ہے کہیں اس کا پلاٹ پہ انویسٹمنٹ بھی ہوگا, پر کیا وہ پلاٹ بیچ سکتا ہے ابھی, گھر بیچ سکتا ہے ابھی, گاڑی بیچ سکتا ہے ابھی, ہو سکتا ہے اس کے گھر میں بھوکمری چل رہی ہو, تو کیا یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ یقیناً لے سکتا ہے, کیونکہ یہ ان 8 میں سے اب ایک ہو گیا ہے. یہ مسکین ہو گیا, یہ فقیر کے حکم میں آ گیا, یہ پریشانی کے حکم میں آ گیا. میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں کو تو ڈھونڈ کر دیجئے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا رشتہ دار غریب موجود ہے اس کو اگر آپ زکوٰۃ دیں گے آپ کو ڈبل ثواب دیا جائے گا, ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا, دوسرا رشتہ داری نبھانے کا. تو ڈھونڈ کر دیجئے, عطا کیجئے, ادا کیجئے, کیونکہ ابھی اس وقت امت آپ کے سامنے محتاج ہے اور آپ سے یہ چیزیں وہ چاہتی ہے. آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ پھر وہ جو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں, اللہ پھر حکم دیتا ہے کہ اگر تم کسی کو دیکھو اللہ کا مذاق بنا رہا ہے, رسول کا مذاق بنا رہا ہے, دین کے اوپر کامیڈی کر رہا ہے, کئی لوگ کرتے ہیں نا رمضان پر کامیڈی, نماز پر کامیڈی, داڑھی پر کامیڈی, اگر ایسا کوئی بھی کرتا ہوا تمہیں دکھے نا اس سے دور ہٹ جایا کرو, اس کے ساتھ مت رہا کرو, اس کے ساتھ تمہارا رہنا جائز نہیں ہے. اگر تم رہو گے اور اللہ کا عذاب آئے گا تو تم بھی اس عذاب کے اندر شامل ہو جاؤ گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ منافق ہوتا کون ہے, آیت نمبر 67 کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 71 میں بتاتا ہے کہ اللہ کی نظر میں مومن کون ہے. مومنوں کی صفات بتا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, نمازیں قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں. اللہ رب العالمین اس چیز کا تذکرہ کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی بہت ساری خصلتوں کو بتایا. اس دور کے منافق تھے نفاق اعتقادی والے. نفاق 2 قسم کا ہوتا ہے, ایک منافق عقیدے والا کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہے, ڈر کے مارے اندر کفر لے کر بیٹھا ہے, اور ایک ہوتا ہے عمل والا جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں, بولے تو جھوٹ بولے, وعدہ پورا نہ کرے, امانت میں خیانت کرے, جھگڑا ہو گالیاں دینے لگ جائے. تمام لوگوں کی صفات اللہ نے ذکر کی کہ ان کی عادتیں کیا ہوتی ہے, ان کی خصلتیں کیا ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ لوگ چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں, پلاننگ چھپ چھپ کے کرتے ہیں. تو انہیں کیا لگتا ہے کہ جس کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں اسے پتہ نہیں چلے گا؟ نہیں چلے گا, اللہ کو تو چلے گا. آج ہمارے یہاں بھی لوگ کرتے ہیں نا, برباد کرنے کی سازشیں, کسی کو مٹانے کی سازشیں, کسی کا رشتہ توڑنے کی سازشیں, کسی کے خلاف بہتان تراشی اور الزام لگانے کی سازشیں, چھپ چھپ کر جو باتیں کی جاتی ہیں نا, یہ آیت اپنے سامنے ہمیشہ رکھنا. آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 78 کے اندر, الم یعلموا, کیا یہ لوگ نہیں جانتے, ان اللہ, کہ اللہ رب العالمین, یعلم سرہم ونجواہم, اللہ ان کی چھپی ہوئی بات اور ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ تو غیب کا جاننے والا ہے. اچھا, اس کے اندر میں ایک چیز اور ذکر کر دوں. ہمارے یہاں کچھ وہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, آپ کے اندر کوئی برائی ہے, انہیں پتا چل گئی کہ صاحب اس کے اندر یہ برائی ہے, آپ سے ذکر نہیں کریں گے اور زمانے سے ذکر کرتے پھریں گے, اور اس کے بعد بولیں گے کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں, جو ہے وہی تو بتا رہا ہوں, غلط تھوڑی بول رہا ہوں. اسی کو تو غیبت کہا جاتا ہے. یہی تو وہ گناہ ہے جو تیری نمازیں, روزے, صدقات کو لے جائے گا. یہی تو وہ تیرا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کل روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈرو, اگر دنیا میں کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو یہی معافی مانگ لو, ورنہ کل روز قیامت جب اللہ فیصلہ کرنے پر آئے گا تیرے پاس دینار درہم نہیں ہوں گے, تیری نیکیاں اللہ اس کو دے گا جس کی تو غیبتیں کرتا ہے. اسے غیبت ہے. اگر اس میں وہ برائی ہے جو آپ لوگوں کو بتا رہے ہو تو یہ غیبت ہے, اور اگر وہ نہیں ہے تو یہ بہتان تراشی ہے, اس کا عذاب اور بھی زیادہ ہے. آپ کا فرض یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کی برائی پتا چلے, آپ ڈائریکٹلی اس سے بات کرو, جا کر اس کی اصلاح کرو, اسے سمجھاؤ, وہ مان لے ٹھیک, کوئی بات نہیں, نہیں مانے آپ کا فرض ادا ہو گیا. تیسرے کے سامنے بات کر کے آپ اپنا عمل برباد کر رہے ہو, آپ اپنی عبادتیں برباد کر رہے ہو, آپ اپنے روزے برباد کر رہے ہو, آپ اپنے دن بھر کی محنتوں کو برباد کر رہے ہو, زکوٰۃ صدقہ خیرات کو برباد کر رہے ہو, کیونکہ آپ کسی اور کے بارے میں بات کر رہے ہو. اپنی فکر کرو, اپنی قبر کی فکر کرو. اگر کسی اور کی فکر ہے تو ڈائریکٹ اس سے بات کرو اور اسے سمجھاؤ. اور اگر اتنی طاقت نہیں, اتنی حیثیت نہیں, اتنا آپ کے اندر خوف ہے تو اللہ کے لیے کسی اور سے بات مت کرو, کیونکہ یہ شیطان آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے تو غلط تھوڑی کر رہا ہے, اس میں تو یہ برائی ہے جو تو بیان کر رہا ہے. ارے بھائی یہی تو غیبت ہے.
اگر نہیں ہوگی تو وہ تو بہتان تراشی ہوگی، اس کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور ہمیشہ اس آیت کو اپنے سامنے رکھو کہ اللہ تمہاری سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، اللہ تمہیں چھپے ہوئے دل کے راز کو بھی جانتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے تمہارا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے منافقین کا تذکرہ کیا، ان کے اعمال کا تذکرہ کیا، آپ کو حکم دیا کہ ایسا انسان جس کے بارے میں کنفرم آپ کو پتا چل گیا ہے کہ منافق ہے، تو آپ اس کی نماز جنازہ مت پڑھیے، اس کی قبر تک بھی مت جائیے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو عمل اتنا اچھا کرتے ہیں کہ دیکھنے والا بالکل ایسا لگتا ہے ارے اس سے اچھی نماز، اس سے اچھا روزہ حج کون کرے گا، پر بے عمل اصل میں یہ لوگ اندر سے ہوتے ہیں، جو ہوتا ہے ظاہر باہر سے دکھاتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے تقریباً ہمارا یہ 10واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ کل کے پارے کے اندر انشاءاللہ آپ کے سامنے 11ویں پارے کے اندر آگے کی تفصیلات آئیں گی، غزوہ تبوک کا ذکر آئے گا، ان 3 صحابہ کرام کا ذکر آئے گا جن سے اللہ ناراض ہوا۔ اخیر میں آپ کے سامنے گزارش یہ بھی کر دوں کہ آج سے چونکہ نیٹ ورک کا ہمارے یہاں بہت زیادہ پرابلم ہو رہا ہے تو فیس بک لائیو آج سے بند ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ روز رات کو 11 بجے کے پہلے میرے فیس بک کے اوپر عبدالحمید مدنی کے نام سے جو میرا فیس بک ہے اکاؤنٹ ہے، وہاں پر انشاءاللہ آپ کو ہر دن نئے پارے کی لنک مل جایا کرے گی۔ خاص اپنی دعاؤں کے اندر اس حقیر کو بھی یاد رکھیں اور دعا اللہ تعالیٰ سے کریں کہ اللہ اے رحمان رحیم، اے مالک غفور، اے سمیع بصیر، اے علیم قدیر، اے خبیر، اے اللہ رب العالمین تو ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں و لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم تیرے محتاج تیرے فقیر ہیں، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے روزے نمازوں کو قبول فرما لے، اے اللہ عذاب قبر و عذاب جہنم سے نجات دے دے، اے اللہ اس پریشانی کے دور کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ اس دور سے نکلنے کے بعد ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے، اے اللہ اس دور کے اندر ہمیں بڑھ چڑھ کر غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔